السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شوال کے روزوں کی حقیقت کیا ہے اور جو عید کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان 6 روزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے، اسی طریقے سے یہ 6 روزے شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنے ہیں یا ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آئیے ان سب باتوں کو ہم سمجھتے ہیں 2 الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات دونوں فتووں کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کسی نے پوچھا ہے بن نوری ٹاؤن کراچی سے، جن کا سوال ہے شوال کے روزوں کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں، رہنمائی فرمائے۔ اس کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھا سامعین کرام بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے مختلف سوالات کیے ہیں، وہ سوالات بھی شوال کے روزوں کے تعلق سے ہے۔ آپ حضرات ان سوالوں کو سماعت فرمائے اور آپ حضرات ان کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: میں نے کسی کتاب میں عید کے مہینے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ نمبر 1 ان روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 2 ان روزوں کو مستقل طور پر رکھنا کیسا ہے؟ نمبر 3 ان روزوں کو کس حالت میں رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 4 اگر رمضان کے روزے کسی بیماری سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی تلافی کے لیے میں نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، ان 6 روزوں کی وجہ سے 6 شوال کے جو نفل روزے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے یا ان کو الگ سے رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ تھے مختلف سوالات، آپ حضرات ان کے جوابات سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 شوال کے 6 روزوں کی فضیلت حدیث شریف میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ نمبر 2 درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے کے بجائے متفرق طور پر رکھا جائے، یعنی لگاتار رکھنے کے بجائے کبھی کبھی رکھ لیں اور رکھنے ہیں اسی مہینے یعنی شوال کے ہی مہینے کے اندر۔ نمبر 3 ہر حال میں رکھ سکتے ہیں سوائے عورت کے کہ وہ ماہواری کے ایام میں نہیں رکھ سکتی، یعنی عورت کو جو حیض آتا ہے وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے، ان کے علاوہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 آپ جس نیت سے روزہ رکھیں گے اسی کا اعتبار ہوگا، اگر قضا کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو قضا ادا ہوں گے، شوال کے نفل روزے ادا نہ ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔